میرا نام مرحا ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد میری جٹھانی بھی مجھ پر شک کرنے لگ گئی کیونکہ اس کا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ آج اس اپنے بیٹے کے ہاتھ میرے لیے ضروری سامان بھیجا تھا تو میری جٹھانی نے دیکھ لیا تو ہم دونوں ڈر گئے کیونکہ اس میں پوری بات جاننے کے لیے آج کی قسط پوری دیکھیں۔ پہلی چاہت قسط نمبر 19۔ فیصل نے فریال کو تھپڑ تو مار دیا مگر وہ جانتے تھے کہ فریال اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ پہلے تو بی جان تھی جنہوں نے اسے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ فیصل کی غیر موجودگی میں بی جان فریال کو کھینچ کر رکھتی تھی۔ جس دن فیصل اور فریال کی شادی ہوئی تھی اسی دن فیصل نے فریال اور بی جان کے سامنے بی جان سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو فریال کی کوئی بات بری لگے تو آپ اسے اپنی بیٹی سمجھ کر اس کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ مجھے بتانے یا مجھ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور فیصل کی اس بات کی وجہ سے فریال نے نہ کبھی فیصل سے بی جان کی شکایت کی اور نہ ہی بی جان کے سامنے کبھی زبان کھولی، البتہ کبھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کرتی، جس پر بی جان اس وقت فریال کو آڑے ہاتھوں لے لیا کرتی تھی۔ لیکن یہ بس اسی وقت تھا جب تک بی جان زندہ رہی۔ جیسے ہی بی جان اس دنیا سے چلی گئیں فریال نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اب تو وہ اپنی باتوں سے بھی مرحا کے لیے کافی بیزاری ظاہر کرتی، جیسے فیصل نظر انداز کر دیا کرتے۔ فیصل 2 گھنٹے بعد گھر واپس آئے۔ پہلے تو فریال اپنا موڈ خراب کر لیا مگر جب دیکھا کہ فیصل نے اس کے طرف دیکھا بھی نہیں تو وہ چلاکی سے فیصل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دے فیصل، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ روتے ہوئے فیصل سے معافی مانگنے لگی۔ غلطی؟ تمہیں اس سے غلطی کہتی ہو؟ تم نے بہتان لگایا ہے، میری کردار پر کیچڑ اچھالا ہے۔ جانتی ہو بہتان لگانے کی کیا سزا ہے؟ اگر کوئی کسی پر بہتان لگائے اور اسے ثابت نہ کر سکے تو اس کے لیے اسے کوڑوں کی سزا ہے۔ اور سوچو اگر یہی بہتان میں تم پر لگاتا تو تمہارا کیا رد عمل ہوتا؟ فیصل کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگتی۔ فریال رونے لگی تو فیصل نے فریال کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ اس وقت ارحم فائل لے کر گیا۔ مرحا نماز پڑھ رہی تھی۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ارحم نے مرحا کو فائل اور وہ کاغذ پکڑایا تھا مگر مرحا کو کچھ سمجھ نہیں آئی، اس لیے اس نے وہ دونوں چیزیں وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں کیونکہ ارحم نے مرحا سے کچھ بھی نہیں کہا اور آج کل مرحا ویسے بھی اپنی ہوش و حواس میں کہاں تھی جو یہ سوچتی کہ یہ فائل اور کاغذ ارحم سے کیوں دیے تھے۔ ارحم فائل مرحا کے حوالے کر کے وہیں ہبا کے پاس بیٹھ گیا۔ تبھی ہبا رونے لگی تو مرحا نے اسے اٹھا لیا اور پھر ارحم مرحا سے ہبا کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ مرحا ارحم کی باتیں سن کر بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی اور ارحم اس پر خوش ہو جاتا کہ چاچی اس سے بات کرتی تھی۔ اور اس دن کے بعد وہ فائل اور وہ کاغذ نہ جانے کہاں چلے گئے، کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ عاشر کو گزرے 3 مہینے ہو چکے تھے مگر مرحا کی حالت اب بھی کچھ صحیح نہیں تھی۔ لیکن مرحا کی خالہ نے اب تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ روزانہ آ جاتی اور پورا دن یہیں گزارتی۔ وہ اپنا اور مرحا کا کھانا ساتھ لے کر آتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی پر بوجھ بنے۔ شروع میں تو فیال نے منع کرنا چاہا مگر مرحا کی خالہ کے اصرار پر فیال نے سوچا کہ چلو اچھا ہی ہے، میں نے کوئی مرحا اور اس کے خاندان کی خدمت کرنے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا جو میں ان کو کھانا بنا بنا کر کھلاؤں۔ خالہ روزانہ صبح 10 بجے آتی اور شام 8 بجے چلی جاتی۔ اس دوران وہ ہبا کو بھی بہت توجہ دیتی، ہبا کو نہلاتی، اس کی مالش کرتی، اسے فیڈر پلاتی اور اسے سنبھالتی اور اکثر مرحا کے بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کر دیا کرتی کہ مرحا پہلے اپنے بالوں کا جتنا خیال رکھتی تھی اب تو اسے ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ مرحا کو بس کچھ پتا تھا تو بس نماز کا۔ جیسی ہی اذان ہوتی وہ وضو کرتی اور نماز ادا کرتی۔ بعض اوقات وہ ہبا کو بھی اگنور کر دیتی۔ تبھی اس کی خالہ نے ایک ماہر نفسیات سے اس کا علاج کروانا شروع کرا دیا تھا۔ اب مرحا کی ذہنی حالت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی مگر اب بھی وہ اکثر نیند میں ڈر کر اٹھ جاتی۔ خالہ بھی اسے پیار سے سمجھاتی اور ارحم بھی ہر وقت مرحا سے باتیں کیا کرتا۔ ارحم اور خالہ کی وجہ سے مرحا کی حالت کافی بہتر ہونے لگی تھی۔ اب یہ وقت تھا کہ وہ مرحا سے اپنے بیٹے کے رشتے کی باتیں کرتی مگر وہ چاہتی تھی کہ پہلے مرحا کی عدت پوری ہو جائے پھر وہ مرحا سے اس بارے میں باتیں کریں گی کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے اس کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکی تھی جس پر ان کے بیٹے کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابھی مرحا کی عدت پوری ہونے میں 2 دن باقی تھے کہ خالہ اپنے جیٹ کے انتقال کی وجہ سے اسلام آباد جانا پڑا۔ اب تو مرحا اپنا خیال خود رکھ سکتی تھی۔ تب بھی وہ مطمئن ہو گئی اور مرحا کو سمجھایا کہ میری غیر موجودگی میں اپنا اور ہبا کا بہت خیال رکھنا۔
البتہ انہوں نے فریال کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ پہلے سے کوئی منصوبہ بنا لے گی۔ فریال سے تو بس اتنا کہہ ہو سکتا تھا کہ میں کل نہ آؤں تو آپ مرحا کا خیال رکھنا، جس پر وہ بمشکل مسکرا سکیں۔ فیصل میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی، مجھے نہیں پتا اسے اس گھر سے فارغ کریں، ورنہ یہ مکان کا دعویٰ کر دے گی اور ہمیں اس گھر سے نکلنا پڑے گا۔ آپ سوچ لیں، بڑے سے فریال کی تعویذ کام نہیں کر رہے تھے، مگر زبان تو بہت کام دکھا دیتی تھی، سو وہ اپنی اس تیز زبان کے جوہر دکھا رہی تھی۔ مگر فریال مرحا نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ ہم اس گھر سے چلے جائیں۔ اگر صرف یہی مسئلہ ہے تو جب ہبا بڑی ہوگی تو ہم آرام سے ہبا کی شادی کر دیں گے۔ فیصل نے اپنے طور پر مسئلے کا حل بتایا تھا، لیکن اگر وہ بڑی ہو کر آرام سے شادی کے لیے نہ مانی یا آرام سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فریال کی آنکھوں پر لالچ اور ہوس کی پٹی بنی ہوئی تھی۔ وہ بات کی بات ہے فریال، اور ابھی ان دونوں کے بڑے ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ فیصل کو فریال کی باتیں کچھ اچھی نہیں لگی تو اسے یہ سب کرنے سے منع کرنے لگا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، تم کان کھول کر سن لو فریال۔ یہ کہتے ہوئے فیصل اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا کہ فریال کی بات پر حیران رہ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے طلاق دے دیں، میں اپنے اور ارم یہاں سے چلے جائیں گے۔ فریال نے طلاق کی بات ایسی کہہ دی جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ فیصل کو فریال سے اتنی احمقانہ حرکت کی توقع نہیں تھی، تبھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جی میرا آخری فیصلہ ہے، اس سے آگے میں کچھ نہیں سنوں گی۔ وہ پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ اب تو فیصل بھی فریال کے سامنے مجبور ہو گئے تھے، تبھی فریال کے پاس گئے۔ میں تمہارے اور ارم کے بغیر نہیں رہ سکتا، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ جیسے اپنی شرط بیوی کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ بس فیصل آپ کسی پاگل خانے میں بات کر لیں، ہم اسے وہیں چھوڑ دیں گے اور بچی کو بھی کہیں گے پھینک دیں گے۔ فریال کی اس بات پر فیصل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فریال یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مگر وہ لوگ صحیح انسان کو وہاں ایڈمٹ نہیں کرتے۔ فیصل کو فریال کی سوچ پر رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ فیصل پیسہ جو ہے نا وہ بڑی بڑی ہستیوں کا منہ بند کر دیتا ہے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے تھوڑا بہت پیسہ کھلا دے دیجیے گا۔ فریال ایسے کہہ رہی تھی جیسے یہ کوئی بہت چھوٹی سی بات ہو، لیکن ہم اسے وہاں لے کر کیسے جائیں گے؟ فیصل اب بھی فریال کی سوچ پر حیران تھے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گی، امرحا کو پاگل خانے نہیں لے جائیں گے، اس کے گھر لے جائیں گے جو اس پاگل خانے میں کام کرتا ہو، اور ایسے بندے کا پتہ آپ لگائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ عورت ہو تو زیادہ آسانی رہے گی۔ فریال اپنی شیطانہ چالیں چال رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پتہ کرتا ہوں، لیکن مرحا کی خالہ۔ فیصل کو اب فکر ہوئی کہ مرحا کی خالہ تو روزانہ آتی تھی، وہ آ گئی۔ وہ مرحا کا پوچھ لیا تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ بڑی چلاک بنتی ہیں۔ مرحا سے کہہ رہی تھی کہ اپنے جیٹ کی فوتکی میں جا رہی تھی اور ایک ہفتے بعد آئیں گی۔ میں تو چائے دینے کے لیے گئی تھی، میں نے سن لیا۔ اور دیکھیے ذرا، مجھ سے جھوٹ بول کے کل نہیں آؤں گی، مرحا کا خیال رکھنا۔ فریال منہ ٹیڑھا کر کے بتانے لگی، اور بچی کو کیوں پھینکیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ فیصل کو اپنی بیوی کی اتنی گھٹیا سوچ پر افسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اب اس کی ہر بات ماننے پر مجبور تھے کہ وہ ارم کے بنا نہیں رہ سکتے۔ مرحا قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، تبھی فریال بھابی کمرے میں آئی تھی۔ مرحا تمہاری عدت پوری ہو گئی ہے، تو اس سلسلے میں میری ایک دور کی کزن نے تمہاری دعوت کی ہے۔ وہ مرحا کو اپنی باتوں کی چنگل میں پھنسا رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ لوگ چلے جائیے، میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا، مجھے اب کہیں بھی نہیں جانا اچھا لگتا ہے۔ مرحا اب گھر میں ہی رہنا چاہتی تھی، اس کا انکار کر دیا۔ مرحا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، پلیز میری چھوٹی بہن نہیں ہو، بس تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو، میں تمہارے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ اور فوراً سے مرحا کے کپڑے نکالنے لگی۔ یہ کپڑے میں استری کر دیتی ہوں اور میں ہبا کو تیار کر دوں گی۔ یہ کہتے وہ کپڑے لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی کہ اس کے کیے گئے تعویذوں سے وہ کامیاب ہو گئی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا وہ تو صرف اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ تعویذ کر کے تو اس نے صرف اور صرف اپنے گناہوں میں اضافہ کیا تھا۔ فریال بھابی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مرحا کو راستے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تبھی مرحا نے فریال بھابی سے پوچھا، ارے بتایا تو تھا کہ میری دور کی کزن ہے، ان کے گھر جا رہے ہیں۔ فریال نے آنکھوں کے گھماتے اسے بتایا، اچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ میں پہلے یہاں کبھی نہیں آئی نا، اس لیے پوچھ رہی تھی۔ مرحا کو جانے کیوں ان نئے راستوں کو دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اوہو مرحا، تم ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے تم نے اکیلے یہاں سے واپس جانا ہو۔ فکر مت کرو، ہم تمہیں اپنے ساتھ ہی واپس لے کر جائیں گے۔ تم بالکل بچوں کی طرح پریشان ہو جاتی ہو، ایک تو بیٹی کی ماں بن گئی ہو، بہادر بنو ورنہ ڈر ڈر کر ہی مر جاؤ گی۔ فریال کے لہجے میں طنز تھا جو کہ مرحا کو صاف محسوس ہو رہا تھا۔
مگر بڑے ہی سہمی سی لڑکی سے بولا کیا جواب دیتی، وہ تو انہیں لوگوں کے رحم و کرم پر تھی۔ نہیں نہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا۔ مرا باہر کی طرف دیکھتے ہوئے ان رستوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں سے وہ گزر رہے تھے۔ مرا کی آنکھیں کھلی تو وہ ایک کشیدہ حالنما کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ یکدم ہی اٹھی، پھر یاد آیا کہ حبا اس کے ساتھ نہیں تھی۔ حبا حبا، آہ میری جان، میری بچی کہاں چلی گئی؟ میری حبا کو مجھ سے کون لے گیا؟ فریال بھابھی آپ کہاں ہیں؟ فیصل بھائی مجھے یہاں کیوں چھوڑ دیا؟ میری بچی کو مجھ سے کیوں چھین لیا؟ میں کیا کروں گی، اس کے بنا کوئی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ تبھی لگ بھگ 25 سال کی ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم سب کچھ بھول جاؤ، اپنا نام بھی۔ کس نمبر 26 کے لیے، کس نمبر 20 کے لیے کمنٹ سیکشن میں 20 لکھیں۔